وہ جملہ مراد ہے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا اس چیز کا جو ان کو حاصل نہیں ہوئی، کہ نبی کو گرا دیا جائے یا انہیں مدینے سے نکال دیا جائے، یہ مقصد ان کا پورا نہیں ہوا۔ وَمَا نَقَمُوا، اور انہوں نے بدلہ نہیں لیا مگر اس بات کا کہ غنی کر دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے من فضلہ، اپنے فضل سے۔ اغناہم اللہ بإحلال الغنائم، غنیمتوں کو اس امت کے لیے حلال قرار دے کر۔ وَرَسُولُهُ، اے بے دعائے رسول، ابن جریر، ابن کثیر، وَرَسُولُهُ، اے بالغنیمت، مدارک، یہ بھی مشرکین کی دلیل ہے کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے اور اللہ کا نبی بھی غنی کرتا ہے۔ تو یہاں ما فوق الاسباب جو غنی کرنا ہے وہ مراد نہیں ہے مال غنیمت دینا۔ فَيَتُوبُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اپنی شرارتوں سے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، توبہ نہ کریں، اسی روش پہ قائم رہیں، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، عذاب دے گا ان کو اللہ، دردناک عذاب، فی الدنیا، دنیا میں، عمر بھر کی بدنامی، دائمی پریشانی، اور آخرت میں بھی، اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ایک اور صنف کا ذکر ہے، منافقین کی ایک اور صنف، قسم۔ کچھ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد باندھا، کیا؟ لَئِنْ آتَانَا، کہ اگر اللہ ہمیں دے گا اپنے فضل سے مال دولت، ہم خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم ہوں گے صالحین میں سے۔